अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद साकी और आप देख रहे हैं अहमद साकी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला, तहसील सुंदरी और तहसील तांदलेवाला के बिल्कुल मरकज़ में, मरकज़ सत्याना होगा। आज हम हाजिर हुए हैं मलिक एहसान साहब के पास, जो कि सदर हैं मरकज़ सत्याना TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनका इंटरव्यू करेंगे। आइए मिलते हैं मलिक एहसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक एहसान साहब, बताइए कि आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल की है और इतनी बड़ी इस TLP तहरीक की जिम्मेदारी कब ज्वाइन की? मैंने जी FSC की हुई है और मैंने DAE डिप्लोमा इंजीनियर भी किया हुआ है, और ये TLP की जिम्मेदारी मुझे 2020 में मिली है। तो मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद काम किया है। फिर हमारे अमीर मोहतरम PPA से 2 थे, उन्होंने मैं जो है ना वो PPA से 2 में जिम्मेदारी ताकी, और उसके बाद TLP सत्याना मरकज़ की जो है ना वो अमीर ममाल जब वो मुझे दी गई। इस वक्त आपके इस मरकज में कितना एरिया आता है, तकरीबन कितने गांव आते हैं जिनकी सदारत आपके पास है? हमारा मरकज़ सत्याना जो है तकरीबन ये 84 गाँव है जिसके आसपास हैं। 84 गाँव का ये मरकज़ है, और वैसे भी जो MP और MLA शिप का है वहाँ पे उसका भी ये मरकज़ है। यहाँ से जो जीता है, यहाँ से जो स्टार्ट लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो जाता है। आपके मुताबिक जिला फैसलाबाद की इन तीनों तहसीलों का मरकज ये है कि जो MPA ज्यादा वोट लेता है वो सीट निकालने में कामयाब हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ से ज्यादा लेगा वो ही कामयाब होगा, क्योंकि सत्याना की वैसे ही वोट काफी ज्यादा है। ये बताइए कि TLP एक नजरियाती तंजीम है या सियासी तंजीम है, या कि इसके कोई और मकासद है? हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह ये नजरियाती है। नजरियाती के साथ साथ बाबा ने ये भी किया कि इसको सियासी तौर पर भी जश्न करवाया है। हम सियासत भी करते हैं और हमारा नजरिया वही है जो बाबा जी ने दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खत्म नबूवत और मूसा रिसालत की करारदारी करेंगे, और बाबा जी के फरमान के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब तक पढ़ाएंगे, ये हमारा पक्का नजरिया, इससे हम पीछे नहीं आ सकते। मलिक साहब, ये बताइए कि क्या 2018 के इलेक्शन के बाद TLP के ऊपर बैन लगा दिया गया था, या यूं कहिए कि इसे कल अदम तहरीक करार दे दिया गया था? अब तहरीक किस मकसद के लिए अपनी तहरीक को जिंदा रखे हुए है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। 2018 के इलेक्शन के बाद जब हमने वो धरना दिया था मूसा रिसालत के लिए, तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है ना हमें कालेदम कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम गलत था, 2 नंबर तरीके से उन्होंने किया था। तो हमने उसको फेस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कालेदम की जो हमारे ऊपर जो उन्होंने पाबंदी लगाई थी वो खत्म हो चुकी है। 2018 के इलेक्शन में इतनी कामयाब तरीन जमात बनी थी कि दूसरे नंबर पर पूरे पाकिस्तान में वोट बैंक लेकर कामयाब हुई, मगर कामयाबी ना मरकज में अपोजिशन की सूरत में मिली, ना किसी सूबे में। क्या वजह बनी? वो बाबा जी रहमतुल्लाह ने फरमाया था उस वक्त कि हमारे जो वोट चोरी हुए, चोरी करके इन्होंने जो दूसरों को डाले थे, उसी वजह से उन्होंने हमें जो है ना बैकअप पे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वोट बैंक काफी था उस वक्त भी, और सिंध गवर्नमेंट में हमारे 3 MP बने हैं, लेकिन पंजाब में हम तीसरे नंबर पे थे, लेकिन इन्होंने हमें जो है ना कोई सीट वगैरह नहीं दी। ये सारा सिलसिला 75 साल से चल रहा है। बाबा जी ने सब बयान कर दिया था कि हमारे वोट चोरी किए हैं। ये बताइए कि बहुत सारे दूसरे मुकाबले फिक्र के लोग ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक एक मसल की मुतशद्दद तहरीक है, दूसरी जमातों को अच्छा नहीं समझती। जैसा कि इसकी मिसाल यूं भी है कि जड़ावाला में 2 मर्डर हुए जमाती बुनियाद पर, डेरा गाजी खान में एक जमाती बुनियाद पर मर्डर हुआ, नाम TLP का लगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारी जमात जो है ये है तो मजहबी सियासी है, लेकिन मसलकी तौर पे हमारा कोई ऐसा काम कार नहीं है जो हम खेलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे बरेली मसलक से हमारा तल्लक है, तो इस वजह से लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फलां जगह कत्ल हुआ है और ये TLP वालों का है। देखिए पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, 98% मुसलमान है। अगर वो वहाँ पे खड़ा होकर लब्बैक का नारा लगाता है, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी लब्बैक की मरकज ने हमें को हिदायत की है या हम वो काम कर रहे हैं। वो नफाजी काम करता है जो भी करता है, उसके साथ हमारी तहरीका को तल्लक नहीं होता। आदम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह 2018 के इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद में धरना लेकर गए, मकसद सफीर फ्रांस का निकालना था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिही वसल्लम की नामूस था
کہاں تک کامیاب ہوئے؟ الحمدللہ اس وقت کامیابی ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں، چونکہ یہ فرانس میں گستاخی جو ہے گورنمنٹ لیول پہ ہوئی تھی، تو ہم جو ہے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں گے، اور قرارداد کے اوپر ووٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے معاملہ طے کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے احتجاج جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ جائے۔ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی تھی اور ریٹرن ہمارے پاس موجودہ لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے پیسے لے کر دھرنا ختم کیا تھا، کتنے پیسے لیے تھے؟ یہ تو پراپوگنڈے چلتے ہیں نا۔ بابا جی الحمدللہ اپنی زندگی میں بھی یہ خطاب فرما کے گئے ہیں کہ اگر میرے مرنے کے بعد بھی ایک پیسہ بھی ثابت ہو جائے تو میری قبر سے میری لاش کو نکال کے باہر آ کر اس کو جلا دینا۔ یہ بابا جی فرما کے گئے ہیں، ویسے کوئی یہ کہتا نہیں ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ ہم صاف ہیں، بابا جی بالکل صاف تھے، ہم بھی صاف ہیں، کوئی پیسہ نہیں دیا، یہ پراپوگنڈا ہے ہمارے پاس۔ یہ بتائیے کہ ٹی ایل پی جب سے شروع ہوئی ہے اب تک کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکی ہے؟ یہ جب ہم نے یہ تحریک شروع کیا تو پہلے دھرنے میں 8 لوگ ہمارے شہید ہوئے تھے، اس کے بعد یہ دوسرا جب دھرنا دیا ہے موسیٰ صادق کے لیے فرانس کے خلاف، تو اس وقت سے لے کر آج تک 34 لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، جن کے کسی کے بازو پہ زخم ہے، کسی ٹانگ پہ زخم ہے، لیکن ہمارے پاس جو لسٹ ہے نا ان کی وہ 34 لوگ ہیں جو اس دھرنے میں فرانس کے خلاف جو ہم نے دیا اس میں شہید ہوئے۔ یہ جتنے لوگ تحریک لبیک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے ہیں، ان کے لواحقین کے لیے کیا کرائیٹیریا بنایا گیا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، ہماری مرکزی ٹیم کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، الحمدللہ ہم جاتے آتے بھی رہتے ہیں ہمارے مرکز والے، اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ سب ثابتہ برابر ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی ہم جو ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ ان کے جو لواحقین ہیں، بچے ہیں یا ان کی بیوگان ہیں، ان کے اس وقت جو حالات ہیں معاشی لحاظ سے اتنی مہنگائی میں، کیا تحریک ان کے ساتھ کچھ تعاون کرتی ہے؟ تحریک الحمدللہ یہ فلائی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ خصوصی طور پہ کرتی ہے، خصوصی طور پہ۔ دوسری جماعتوں کی طرح کہ ہر جماعت میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، ان کے ممبران کا انتخاب ہوتا ہے، آپ کے بقول ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت بھی ہے، دینی جماعت بھی ہے، کیا اس میں بھی انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے جو ممبران ہیں وہ باقاعدہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں یا جاگیردارانہ نظام ہے؟ ہمارا چونکہ یہ سیاسی جماعت بھی ہے تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا یہ ہر جماعت نے کروانے ہوتے ہیں، تو ہمارے مرکز کے یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں۔ باقی جو ہے ضلعی لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ بھی ہمارا یہی سلسلہ ہے کہ مرکز کی طرف سے ہمیں جو انٹرویو کا سلسلہ چلتا ہے، وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے، باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کون بندہ اس قابل ہے، اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ اس جماعت میں جاگیردارانہ اور بادشاہی نظام ہے۔ بابا جی اس دنیا سے منتقل ہوئے تو ان کے بیٹے کو امیر بنا دیا گیا، جبکہ جماعت میں بہت سارے اہل علم، انقلابی شخصیات جیسا کہ جلالی صاحب موجود ہیں، ان کو امارت کیوں نہ دی گئی؟ یہ تو ہمارے خلاف ایک پراپوگنڈا ہے۔ امارت ویسے ہی ہمارے جو مرکزی نائب امیر تھے سید ذکر حسین شاہ صاحب، ان کو امارت دی گئی تھی، لیکن مجلس شورا نے پھر فیصلہ کیا کہ یار چونکہ سعد بھائی جو ہے نا اس کو مرکز امیر بنانا چاہیے، شاہ صاحب نے خود پکڑ کے بنایا ہے۔ مرکزی مجلس شورا جو تھی اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارا جو نائب امیر ہے مرکزی، ان کو ہم نے امیر بنانا ہے، لیکن شاہ صاحب نے پھر آگے جو ہے نا سعد بھائی کیا۔ سعد بھائی جب تک بابا جی رہے ہیں، سعد بھائی بالکل اسٹیج پہ بھی چڑھے، وہ عوام میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کا کوئی تعارف اس وقت نہیں تھا۔ جب یہ بابا جی اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت ان کا تعارف آیا ہے، اس کے بعد ہمارے مرکزی مجلس شورا نے ان کو جب امیر نامزد کیا ہے۔ جب سعد رضوی صاحب کو منتخب کیا جا رہا تھا تو بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے تھے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اختلاف ہمارے مجلس شورا میں نہیں تھے، باہر سے لوگوں نے کیے تھے، جیسے آپ نے جلالی صاحب کا نام دیا ہے۔ جلالی صاحب چونکہ بابا جی کی زندگی میں ہمارے سے علیحدہ ہو چکے تھے تو اس لیے کچھ انہوں نے اختلافات کیے تھے، لیکن باقی ہماری مرکزی مجلس شورا میں کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ جو پروسیس ہوتا ہے اسے گزار کر پھر سعد بھائی کو جو ہے نا وہ امیر مقرر کیا تھا۔ دوسری جماعتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا جی دوسری جماعتوں، سیاسی ہوں، دینی ہوں یا کوئی بھی ہو، اپنے خطاب میں جوش خطابت میں گالیاں تک دے جاتے تھے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بابا جی کے اوپر الزام ہے نا گالیوں کا، گالی ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ویڈیو آپ بھی سنتے رہے ہیں، تو لیکن بابا جی کا جلال تھا
کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی، بابا جی اپنے سے باہر ہو جاتے، اس وقت وہ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ کہتے تھے، لیکن گالی وغیرہ نہیں دیتے. یہ تو سب کے سامنے ہے. یہ تو پھر پراپاگنڈا بن گیا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر کہ بابا جی گالی دیتے ہیں. ورنہ ہم سب نے سنی تقریریں، آپ نے بھی سنی ہیں، ہم تو باقاعدہ ان کے پاس بیٹھ کے سنتے رہے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو گالی والا ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی کی جو وفات ہے وہ تبھی نہیں ہے. بتانا پسند کریں گے کہ بابا جی کا انتقال کس طرح ہوا؟ نہیں، پھر فی الحال یہ ہے کہ جب دھرنا تھا اسلام آباد میں، بابا جی ان کو بخار تھا تقریباً 103. تو اس کے بعد جب گھر واپس آئے تو بخار اور مزید زیادہ ہو گیا تھا. ابھی تک تو ہمارے پاس یہی ہے کہ تبھی موت ہے، لیکن اگر کچھ ایسا ہوگا تو وقت کے ساتھ ساتھ کھل جائے گا. بزرگ اس دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے بعد تحریک میں وہ جان نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بہت سارا سوالیہ نشان نہیں ہے یہ؟ الحمدللہ جب بابا جی اس دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت سے لے کر آج تک تحریک نے اپنا اور زور پکڑا ہے. یہ بات بالکل یہاں کہ اگر ہمارا 2018 میں 23 لاکھ 24 لاکھ ووٹ تھا، اب انشاءاللہ جب الیکشن آئے گا تو تحریک کی کامیابی کا جو ہے نا سب کو پتہ چلے گا کتنی اس میں طاقت آئی ہے. بابا جی زندہ تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ، روزانہ کوئی نہ کوئی جلسہ منعقد ہوتا تھا. لوگ بڑی دور دور سے والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے حاضری دیتے تھے. اب ٹی ایل پی جمود کا شکار نظر آتی ہے. نہ کہیں احتجاج، نہ کہیں جلسہ، نہ کہیں کوئی مظاہرہ. نہیں، جب سے بابا جی اس دنیا سے گئے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بڑا صدمہ تھا. اس وقت تو ہمیں 2 مہینے تقریباً خاموش بیٹھے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے جو ہے نا جب سے دوبارہ ساتھ بھائی کو گرفتار کیا، اس کے بعد تو ہمارا احتجاج کا سلسلہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہر موقع کے اوپر، اور خواہ 14 اگست کا ہو، خواہ جو ہے ہمارا ربیع الاول کا ہو، ہمارا بھرپور جو ہے احتجاج جو ہے. ابھی چند روز پہلے جو ہے نا انڈیا کے حوالے سے جو پورے پاکستان میں ہم نے ریلی نکالی ہیں. پھر ابھی بھی ہم نے کراچی میں الیکشن کے جو نا بلدیاتی الیکشن جو انہوں نے وائٹ اپ کیے تھے، ان کے حوالے سے ہمارے جو ہے احتجاج کافی ہوا ہے. احتجاج تو ہمارے چلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ذاتی مقاصد نہیں ہوتے. ہم تو خالص ناموس رسالت و ختم نبوت کے لیے اور پاکستان پاس عوام کے لیے نکالتے ہیں احتجاج. بابا جی نے جو لفظ زبان سے ادا کیے تھے ناموس رسالت کے لیے، کٹ مروں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا، فرانس کے سفیر کو نکال کر دم لیں گے. کیا بابا جی کے جانے کے بعد فرانس کا سفیر گورنمنٹ واپس کر چکی یا ادھر ہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بابا جی کا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ہم ابھی تک اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن لاسٹ جو ان کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کہا کہ یہاں فرانس کا سفیر نہیں ہے. گورنمنٹ نے یہ باقاعدہ بتایا کہ وہ دبے میں بیٹھا ہوا ہے. چونکہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے گورنمنٹ لیول پہ ان کو جو ہے احتجاج کی جو ہے ان کو ریکارڈ کروانا ہے، تو ہم نے کروایا ہے. اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی ہے اور پارلیمنٹ میں قرارداد بھی گئی ہے. اب جو پارلیمنٹ نے کیا وہ سب کے سامنے ہے، ہم نے اپنی طرف سے حق ادا کیا ہے. پارلیمنٹ میں آپ کے بقول الحمدللہ تحریک کی نمائندگی موجود ہے. کیا کبھی پارلیمنٹ میں بھی تحریک کی نمائندگی کرتے ہوئے پرزور اپیل یا پرزور آواز اٹھائی گئی ہے؟ سندھ پارلیمنٹ جو ہے نا صوبائی، اس میں ہماری نمائندگی ہے، لیکن باقی مرکز میں یا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے. تو سندھ کی جو اسمبلی ہے اس میں تو ہمارا جو ہمارے فقری صاحب ہیں الحمدللہ، وہ اتنے زور و شور سے جو ہے نا وہ اس بات مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ پوری سندھ اسمبلی ہلی ہوئی ہے. ویسے ہمارے وہاں پہ آواز اٹھانے کی وجہ سے پورے پاکستان میں اب آپ دیکھ لیں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے. اب انہوں نے یہ نکاح نامے کا جو رجسٹر ہے اس کے اوپر ختم نبوت کا کھانا آ گیا. پھر ہماری پنجاب اسمبلی کے اوپر بھی انہوں نے ختم نبوت کا لگا دیا. یہ سارے کا سارے اس تحریک کی برکت ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. آپ اتنی بات پہ خوش نظر آتے ہیں کہ ختم نبوت کا نکاح کے فارم میں لفظ ڈال دیا گیا ہے. کرتارپور کا ایک علاقہ چند مہینوں میں اربوں روپے لگا کر بنا دیا گیا. انڈیا کے ساتھ راستہ کھول دیا گیا. دوسرے جو نان مسلمز ہیں ان کے کام بڑی تیزی سے ہوتے ہیں. کیا مسلمان جن کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، مساجد میں جانے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں، ان کی مذہبی عبادات جو ہیں وہ ان پر کھل کر ادا نہیں کرنے دی جاتی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نکاح کے ہم فارم پہ خوش بھی ہیں کیونکہ یہ ابتدا ہے ابھی. تو انشاءاللہ دین اسلام نے پاکستان میں آنا ہے، اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہیں. باقی یہ کرتارپور والا معاملہ تھا، یہ تو سب نے دیکھا ہے کہ دن رات انہوں نے کام کر کے 2 مہینے میں کھڑا کر دیا اور 14-15 ارب ہمارا لگا دیا. یہ تو ان کے اوپر جو پریشر ہے، جو پچھلے حکومتوں کا، جو سارے پچھلے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں،
یہ ان کے پریشر میں سارا کام کرتے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور پاکستان میں نفاذ مصطفیٰ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. عافیہ صدیقی ہماری ڈاکٹر کافی عرصہ سے امریکہ کی جیل میں ہے. کیا کبھی اس کے بارے میں آپ نے تحریک میں مظاہرہ، احتجاج یا سٹرائک کی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، وہ بابا جی بھی ہر وقت ہر تقریب میں ان کا نام لیا کرتے. تو ہمارا یہ ہر گورنمنٹ سے مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کے لیے جو ہے کچھ کیا جائے. ابھی بھی چند روز پہلے سعد بھائی جو ہیں وہ ان کی والدہ کے انتقال پر ان کے گھر جا کے آئے ہیں اور ابھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک ہماری تحریک ہے ہم ڈاکٹر حافظ صدیقی کے لیے انشاءاللہ یہ کوشش کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی کریم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے والے ان لوگوں کے خون کے اوپر کھیلا جا رہا ہے، خون کو بیچا جا رہا ہے. ساتھ ہی آسیہ کو جو نبی کریم کی بھی گستاخ تھی اور اسلام کی بھی طعن و تشنیع کرنے والی تھی اسلام کے اوپر، اس کو بڑے محفوظ انداز میں باہر نکال دیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ کام ایسے ہی ہوا ہے. لیکن ہم چونکہ پاکستان میں دین اسلام جو ہے وہ تخت پہ نہیں ہے، ہم اسی لیے زور لگا رہے ہیں. جب اسلام تخت پہ آ جائے گا پھر کسی گستاخ کو جو ضرورت نہیں ہوگی گستاخی کر سکے، اور وہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی سزا جو ہے نا وہ اسلام میں مقرر ہے. من سبا نبیا فقتلوہ، بابا جی نے حدیث یاد کروائی ہے. پھر اس کی سزا عدالتوں سے وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. کیا جماعت میں ہر آدمی بڑا عالم 2.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کر ناموس رسالت کا تحفظ کر سکتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں کر سکتا. دیکھیں سارے جب تک مسلمان کو اکٹھا نہیں کرتے ہوں گے تو دین اسلام کو تخت پہ لانے کے لیے ہمیں بہت اچھا انتظار کرنا. اگر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ دنوں کی بات ہے. آپ تو جانتے ہی ہوگے کہ جماعت میں بہت سارے لوگ، کوئی سفید امامے کے تحت ہے، کوئی نسواری امامہ پہنے ہوئے ہے، کسی نے سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے. کیا یہ سارے مل کر ناموس رسالت کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملے تو جو ہے ہمارے پاس سنت ہے، جو بھی رنگ ہم پہن لیں یہ تو سنت سمجھ کے ہر بندہ اپنے کو وائٹ پہنتا ہے، کوئی بلیک پہنتا ہے، کوئی براؤن پہنتا ہے. لیکن مقصد صاحب کا اگر سر پر مقصد یہ ہے کہ ہمیں ناموس رسالت کو ختم کی پہرے داری کرنی ہے اور اسلام کو ہم نے تخت کے اوپر لے کے آنا ہے، تو پھر انشاءاللہ سارے اکٹھے مل کے زور لگائیں گے تو کوئی وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام جو ہے پاکستان میں نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا مقصد یہی ہے کہ یہ علیحدہ تنظیمیں جماعتیں بنا کر کوشش کر رہے ہیں، ان کو کسی صورت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ کوشش جاری ہے انشاءاللہ تعالی. اب جو بھی الیکشن آئے گا اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور سرپرائز ملیں گے، انشاءاللہ ہوگا. ملک صاحب یہ بتائیے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اب آنے والے الیکشن میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جی ہمارے سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ تو نہیں ہوگی، یہ تو سعد بھائی نے صاحب اور نے کہتے ہیں ہم اپنی شناخت کے ساتھ ایکشن لیں گے. ہاں جو جماعت ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اور اسلام کو تخت پہ لانے کے لیے ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے، ہم اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ ہمارا اعلان ہے، سعد بھائی نے اعلان کر دیا ہے. جو اس پہ آئے گا تو ہمارے ساتھ ہوگا، جو اس پہ نہیں آئے گا اس کے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، بابا جی خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ علیہ، ان کے مزار پر والہانہ عقیدت رکھنے والے متوالے جب آتے ہیں تو کیا عقیدت میں ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ شرک تو نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں جب بھی ہم قبرستان جاتے ہیں یا کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں تو عقیدت کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے وہ عمال کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی شرکہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسے اس سے ہٹ کے کرتا ہے تو پھر اس کا انفرادی فعل ہے، کو وہاں پہ اجتماعی طور پہ نہیں وہ کہتے. نہ ہمارا کوئی یہ سلسلہ ہی ہے، بلکہ بابا جی الحمدللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ٹی ایل پی گورنمنٹ آئے گی تو ہم مزارات پہ جتنی خرافات ہے ساری ختم کریں گے انشاءاللہ. نصر اللہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ مرکز ستیانہ میں ٹی ایل پی کی کون سی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میں تحریک لبیک پاکستان ستیانہ بنگلہ کی جانب سے ناظم مالیات کی ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں. ملک صاحب بتا رہے تھے کہ اس مرکز کے اندر 84 گاؤں ہیں. یہ 84 کے 84 جو گاؤں ہیں ان میں ٹی ایل پی کی جتنی ذمہ داریاں ناظم مالیات کے لحاظ سے ہیں
सब को आप ही निभाते हैं या आपके साथ कोई और भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा सत्याना बंगला 84 पिंडों का मरकज है और 84 जो गाँव है इनमें जितने भी लाज़िम मालियात का काम हो रहा है वो हम उनका खूबी जानते हैं। हम उनको जो भी हिदायत देते हैं उसी हिदायत के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। यानी आपके साथ और भी ऐसे अरकान मौजूद हैं जो नाज़िम मालियात में आपके साथ मुमितो मुआवन हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तमाम जो गाँव है हमारे इस सत्याना से जो इधर 84 उन सब की हमने नाज़िम मालियात की वो मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं, वो काम कर रही हैं, वो हमारे साथ कर रहे हैं। इतने ज्यादा गांव हैं, कितने दिनों बाद किसी एक गांव में आप चेकिंग के लिए जाते हैं या कितने दिनों बाद किसी गांव में आपका जाना होता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुहल्ला मीटिंग होती है। मुहल्ला मीटिंग में जितने हमारे गाँव हैं, जितनी पीपीज हैं, यूसी हैं, उनकी मीटिंग होती है। वो तमाम उस मीटिंग में तमाम जिम्मेदार हो जाते हैं। उस लिहाज से हम तमाम की जिम्मेदारी पूछी। जितना पैसा 84 गांव से इकट्ठा होता है उसका मसरफ क्या है, खर्च कहाँ करते हैं? उसका हमारा एक ही मकसद है कि मुल्क पाकिस्तान में दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हो जाए और उनके लिए हमें अपनी जानें, अपना माल जहाँ जहाँ खर्च करना होता है, मिसाल के तौर पर तशहीद करनी होती है, जलसा करना होता है, जो भी काम दीन के लिए वक्फ होता है वो उसके लिए। साद रिजवी साहब का जलसा कहीं हो रहा हो, इस हलके से आपने वहां शिरकत करनी हो, अखराजात जो मरकज के पास होते हैं वहां से करते हैं या जाने वाले अपना खर्च अखराजात बर्दाश्त करके जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये ऐसी तहरीक है और क्योंकि इसका मिशन साफ साफ है कि दीन तक पे लाना है, तो जिसको पता चलता है कि मालियात के लिहाज से वो अपनी जेब से खर्च करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस गांव से जाते हैं वो गांव वाले खुद ही कह देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, क्या कभी ऐसा भी मौका आया कि किसी ने ये कहा हो कि खून खराबा बहुत होता है, जहाँ मार बहुत पड़ती है, हम तो नहीं जाना चाहेंगे? जी ऐसी कोई बात नहीं है। जिस इंसान को, जिस मुसलमान को ये पता चल जाता है ना, जो बात ये समझ जाता है कि ये तहरीक फकत दीन के लिए आई है, वो अपनी जान तो क्या, वो अपने बच्चों को भी हमारे साथ भेज देता है कि हमारे बच्चों की भी जान आती है। अदनान भाई, आपकी एजुकेशन कितनी है? आप इस वक्त TLP के किस ओहदे पर विराजमान हैं? जी मैं पुराने हल्के के लिहाज से नीरू PP 102 नए अभी तक मरकज में हम कंपनियों के बॉडीज नहीं बनाई। अगर नई बॉडीज बनती हैं और इंतखाबात होते हैं तो क्या तवक्को रखते हैं, किस ओहदे पर आना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह, तो जिम्मेदारी जो भी मरकज दे दे वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन PP 105 से MP का इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले इलेक्शन में PP 105 से टिकट के उम्मीदवार हैं, आप क्या समझते हैं कि आप इस PP 105 में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह हम इस हल्के से सीट क्लियर करेंगे। आप किस हद तक वर्क कर चुके हैं और कितनी हद तक मुतमईन है कि ये सीट आप ही की है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे PP 102 के 107 गाँव थे और सब गांव की हमने बॉडी बनाई हुई है। हर गांव में हमारा वर्क है, हर गांव में हमारा वर्क। अदनान भाई, ये बताइए कि PP 105 में कितने गांव हैं और कितने दिन बाद आप इस किसी भी एक गांव या हलके का चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं, और जब आप वहां जाते हैं हलके में मंशूर क्या लेकर जाते हैं? जी PP 105 में तकरीबन 100 के करीब गांव हैं, जिसमें सत्याना भी आता है और सिटी समुद्री भी आता है। तो जो मीटिंग के हवाले से बात है वो हम इंशाल्लाह हफ्ते में 4-5 दिन इंशाल्लाह जाते हैं। एक दिन में हम 5-5, 7-7 गाँव का विजिट करते हैं। हम इंशाल्लाह दीन को तख्त पे लेके आएंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करेंगे। जब इस्लाम आ जाएगा तो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात जो भी हैं वो इस्लाम सबसे पहले देता है। आपने TLP कब से ज्वाइन कर रखी है और बाबा जी हुजूर के साथ वालिहाना अकीदत के लिहाज से
लोगों को क्या मंशूर पेश करते हैं? जी, TLP से हमारा जमात रजिस्टर्ड होने से बाबा जी से पहले का 2013 से है, जबकि TLP जो जमात है ये 2017 में रजिस्टर्ड हुई थी। तो बाबा जी से तो मोहब्बत का हम बयान ही नहीं कर सकते कितनी मोहब्बत है। बाबा जी जब इस तहरीक को लेकर उठे थे तो महसूस ये होता था कि जैसे बादल उमड़ता चला आ रहा है, मगर अब तहरीक में वो कैफियत या वो जान क्यों नहीं? ये जो आप बात कर रहे हैं ये हम इस बात को नहीं मानते। हमें पता है तहरीक अब किस मकाम पे खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का अभी भी नजर करम है, साया हमारे सरों पर। चलो वो रुखसत हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे साथ हैं, तो तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा मजबूत है।